شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی بمائے خاندان طیارے میں سوار ہو رہا ہے۔ پورا شاہی خاندان زار و قطار رو رہا ہے۔ ایران کا آخری بادشاہ، پہلوی سلطنت کا فرما روا، عوام کے خوف سے تخت چھوڑ کر جلا وطن ہونے پر مجبور ہو چکا ہے۔ یہی انقلاب ہے۔ سب جانتے ہیں کہ شہنشاہ ایران طاقتور ترین شخص تھے خطے کے، اس خطے میں امریکہ کا نمائندہ۔ تو سوچیں کیا گزری ہوگی مغرب پر، امریکہ پر، اور اس سے بڑھ کر عرب حکمرانوں پر، جو شاہی خاندان کی یہ درگت دیکھی ہوگی۔ یاد رکھیں یہ وہ وقت ہے، ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم اس وقت میں موجود ہیں جب انقلاب ایران کو مسلکی رنگ نہیں دیا گیا، یعنی سنی اور شیعہ کا رنگ نہیں دیا گیا، یہ صرف انقلاب ہے۔ اور پوری عرب دنیا، امریکہ اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کریسنٹ کس طرح سعودی عرب کو ایران نے پراکسی وار کے ذریعے گھیرے میں لیا ہے۔ تو ظاہر ہے پریشانی کی بات ہے، لیکن یہ جو آج سرد جنگ چل رہی ہے اس کی جڑیں انقلاب ایران سے ملتی ہیں۔ ایران کا جو انقلاب تھا اس کو مسلکی رنگ بعد میں دیا گیا، اس میں دونوں جانب سے غلطیاں کی گئیں، ادھر سے مسلکی رنگ دیا گیا، تو ایران نے بھی اس کو روکنے کی یا اس کی تردید کرنے کی کوئی پازیٹیو کوشش نہیں کی۔ بہرحال ہم اس کے انقلاب کے سماجی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ انقلاب وہ ہوتا ہے جس کے اثرات ایک تا دیر باقی رہتے ہیں، اور اس انقلاب کے اثرات خطے میں اور دنیا میں موجود ہیں۔ فرینچ ریولوشن، رشین ریولوشن اور ایرانی انقلاب کا جائزہ اس قسط میں بڑی ہوشربا داستان ہے، بڑی دلچسپ حقائق ہیں۔ ذرا آئیے چلتے ہیں ماضی میں 1979۔ 16 جنوری 1979 خطے کا طاقتور ترین اور مطلق العنان حکمران امریکہ اور یورپ کا حمایت یافتہ در بدر ہو گیا۔ یہ شاہی خاندان پہلے مراکش میں مہمان بنا، میکسیکو کا مہمان رہا، بیمار ہوا تو بمشکل تمام علاج کے لیے امریکہ آنے کی اجازت ملی۔ نیو یارک میں علاج ہوا، ایرانی عوام نے مشتعل ہو کر تہران میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا تو امریکہ نے مہمان سے ملک چھوڑنے کے لیے کہا۔ اب کہاں جائیں؟ میکسیکو دوبارہ مہمان بنانے پر راضی، مگر کیوبا کے انقلابی صدر فیدل کاسترو کی مخالفت آڑے آئی۔ دنیا کا امیر اور طاقتور ترین خاندان جس کی آمد اعزاز جانی جاتی تھی، آج اس کو پناہ دینے کے لیے کوئی ملک تیار نہیں۔ پاناما کے جزیرے میں قیام کیا، مگر عوامی مظاہروں اور فوجی حکمراں کی ذلت آمیز سلوک کے باعث یہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی۔ مصر نے سیاسی پناہ دی اور بالآخر دنیا کا طاقتور ترین شہنشاہ قاہرہ کے اسپتال میں 27 جولائی 1980 کو انتقال کر گیا۔ جس وقت محمد رضا شاہ پہلوی کا انتقال ہوا تو سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں 10,000 ملین پاؤنڈ سے زیادہ خزانہ موجود تھا، مگر سب بیکار۔ 1 فروری 1979 انقلاب کے بانی امام خمینی 40 سال جلاوطنی کے بعد پیرس سے ایران پہنچتے ہیں۔ گویا انقلاب کا پہلا باب مکمل ہوا۔ ایک تاریخ ساز لمحہ جب دنیا بھر کی نظریں ایران پر ہیں۔ خطے کی قدیم ترین شہنشاہیت کا خاتمہ، عوام کا سیلاب ظلم و جبر کے محلات بہا کر رہ گیا۔ ایک ماڈرن اور سیکولر ملک کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ یقینی طور پر یہ تاریخ کا فیصلہ کن موڑ ہے، مگر آگے کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ آج 40 سال بعد ہم انقلاب ایران کا حقیقی جائزہ بہتر انداز سے لے سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ہم انقلاب ایران کی طرف جائیں، پہلے دنیا کے 2 بڑے انقلابات یعنی فرانس اور روس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انقلاب حکومت تبدیل کرنے کا نام نہیں، انقلاب اجتماعی سوچ تبدیل کرتا ہے، معاشرے، خطے اور پوری دنیا کی فکر کو بدل ڈالتا ہے۔
فرانس میں 1799 میں بادشاہ لوئی 16 کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تاریخی انقلاب ایک بادشاہ کے خلاف نہیں بلکہ چرچ، اشرافیہ اور بادشاہت کے گٹھ جوڑ کے خلاف مظلوم عوام کا رد عمل تھا، جس نے یورپ کی تاریخ بدل ڈالی۔ انقلاب فرانس کے بطن سے ہی نپولین بوناپارٹ نے جنم لیا، جس نے آدھی دنیا فتح کر ڈالی۔ اور اب روس کا انقلاب۔ 1917 میں زار روس کے خلاف عوامی بغاوت بھی انقلاب میں تبدیل ہوئی تو اس کی وجہ شاہی نظام، سیاسی اشرافیہ اور چرچ تھا۔ ظلم و جبر کے تلے دبے عوام کی وحشتناک چیخ۔ انقلاب روس نے دنیا بھر میں سوشلزم یا کمیونزم کو فروغ دیا۔ دنیا دو حصوں میں بٹی اور اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ یہی عناصر ہم انقلاب ایران میں بھی دیکھتے ہیں۔ مطلق العنان شہنشاہ، سیاسی اشرافیہ، درباری اور مذہبی قائدین۔ وقت آیا جب عوام نے خوف و دہشت کا حصار توڑ کر وقت کے سب سے طاقتور فرد کو للکارا۔ انقلاب ایران مذہب کی کوکھ سے پھوٹا، مذہبی قائدین اور عوام کی قربانیوں سے کامیاب ہوا۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو انقلاب فرانس سیکولر، انقلاب روس اینٹی ریلیجن اور انقلاب ایران پرو ریلیجن نظر آتا ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو کمزور عوام مغرور اور سرکش نظام کا سر کچل ڈالتے ہیں۔ راستہ کوئی بھی ہو، رنگ کچھ بھی ہو، انقلاب ظلم و جبر کے خلاف ایسا عوامی رد عمل ہوتا ہے جو معاشرے کو تبدیل اور تاریخ کے دھارے کو پلٹا دیتا ہے۔ ابتدا میں انقلاب ایران کو عرب ممالک سمیت خطے میں پذیرائی ملی، مگر بہت جلد انقلاب پر مسلکی رنگ غالب آ گیا۔ دوسری جانب عرب دنیا میں سیاسی اسلام کے پیروکاروں نے ایران کے انقلاب کو شاہی نظام کے خلاف امید کی کرن جانا۔ خطہ عرب جہاں شاہی نظام رائج تھا یا پھر طویل آمریت، انقلاب کو ایک سنگین خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کیا تو مسلکی رنگ بڑھتا چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے بھی مسلکی رنگ کم کرنے کے بجائے بڑھاوا دیا۔ جانے یہ ایران کی جانی بوجھی حکمت عملی تھی یا سنگین غلطی۔ بہرحال تاریخ نے ثابت کیا یہی مسلکی رنگ انقلابی اثرات کے حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوا۔ یہ تاریخی انقلاب عرب و عجم اور مسلک کی جنگ بن کر رہ گیا۔ اس کے باوجود عرب ممالک کی آمریت اور شاہی نظام نے اس کو سنگین خطرہ تصور کیا۔ ایک سال کے اندر ہم انقلاب کے اثرات توڑنے کے لیے امریکہ اور عرب ممالک کی ایما پر طویل ایران عراق جنگ دیکھتے ہیں۔ شط العرب تو صرف وجہ بنی۔ آج 40 سال بعد ہم جان سکتے ہیں کہ 1980 سے 1988 تک عراق نے ایران کے خلاف عربوں کی جنگ تنے تنہا لڑی۔ جب عراق کے صدر صدام حسین نے پرپرزے نکالنے شروع کیے تو یہ امریکہ تھا جس نے عراق کو کچل ڈالا۔ صدر بش کی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی تھیوری نرا جھوٹ ثابت ہو چکی ہے، مگر تیل کی سیاست میں پورا مغرب اور عرب ممالک ہمیں امریکہ کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ بھی کڑی حقیقت ہے کہ صدام حسین کو ہٹانا عرب اور امریکی نقطہ نظر سے ایک فاش غلطی ثابت ہوئی۔ گویا خلیج فارس کے آر پار پڑوسیوں کے درمیان صدام حسین کا عراق ایک دفاعی فصیل تھا، جس کے بعد ایران کے اثرات خطے میں تیزی سے پھیلنا شروع ہوئے اور ایران کریسنٹ نے سعودی عرب کا گھیراؤ کر لیا۔ ایران کریسنٹ اور پراکسی وار کے بارے میں ہم گزشتہ قسط میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اگر فرانسیسی اور روسی انقلاب کا موازنہ انقلاب ایران سے کیا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اثرات یورپی انقلابات سے کہیں کم اور محدود ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ نسلی اور مسلکی رنگ نظر آتا ہے۔ ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے یا نہیں، یہ قدیم بحث ہے، مگر سعودی عرب میں غیر معمولی تبدیلیوں کے باعث یہ بحث آج پھر موضوع بنی ہوئی ہے۔ اس بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، مگر آج کی دنیا میں بادشاہت کمزور ترین نظام جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ شاہی نظام بغیر دانت کے اس شیر کی طرح ہے جو ڈرا تو سکتا ہے، خوفزدہ بھی کر سکتا ہے، مگر حملہ کرنے سے معذور ہے۔
اگر عرب ممالک ایرانی مذہبی تحریک یا یوں کہہ لیں کہ مسلکی تحریک سے پریشان ہیں تو مصر کی اخوان المسلمین سے بھی اتنا ہی پریشان ہے۔ اگر عرب ممالک ترکی کے اسلام پسند صدر طیب اردوان سے پریشان ہیں تو مصر کے سیکولر صدر جمال عبد الناصر کو بھی سنگین خطرہ جانتے رہے۔ ایک طرف یمن میں جمہوری حکومت کے قیام کے لیے جنگ کر رہے ہیں تو دوسری جانب مصر میں اخوان کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر فوج کو لا رہے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ شاہی نظام ہر قسم کی مذہبی و عوامی تحریک کو اپنے خلاف سازش سمجھتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک اخوان المسلمین کو دشمن تو ایران اور ترکی دوست جانتے ہیں۔ عرب ممالک اسرائیل سے بغلگیر ہیں تو ایران اور ترکی فلسطینیوں کو گلے لگاتے ہیں۔ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے حقائق کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بھی جانچنا چاہیے کہ یہ سرد جنگ مذہب و مسلک کی ہے یا خطے میں طاقت کی۔ تو یہ تھا انقلاب ایران۔ آئندہ قسط میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ اقساط میں بتایا کہ عرب ترک سرد جنگ ترکی اسلامی دنیا کی قیادت کی جانب جا رہا ہے اور ایران نے اپنا وزن ترکی کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے، تو ایران اس ضمن میں کیا کوشش کر رہا ہے اور یہ بلاک کس طرح تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا خطے میں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ صورتحال بڑی مختلف ہے۔ آئندہ قسط میں نہایت اہم اور دلچسپ حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔